بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. ویورز، اس وقت دنیا میں سینکڑوں ارب پتی موجود ہیں جن میں زیادہ تر کا تعلق امریکہ سے ہے. فوربس میگزین ہر سال دنیا کے امیر 3 لوگوں کی فہرست شائع کرتا ہے. ناظرین، فوربس میگزین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی ارب پتی اس وقت تک ارب پتی نہیں بنتا جب تک فوربس میگزین اسے ارب پتی تسلیم نہ کر لے. جنوری 2017 میں فوربس میگزین نے دنیا کے پہلے 400 امیر ترین انسانوں کی لسٹ جاری کی تو اس لسٹ میں ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس نے انتہائی کٹھن حالات میں خود کو وہ مقام دلوایا جسے سن کر لازماً ہر پاکستانی اس پر فخر کرے گا. دوستو، اس عظیم انسان کا نام شاہد خان ہے. فوربس میگزین 2017 کی رپورٹ کے مطابق شاہد خان اس وقت امریکہ کے 84 میں، پاکستان کے پہلے اور دنیا کے 360ویں امیر ترین انسان ہیں. ناظرین، شاہد خان کا تعلق پاکستان کے زندہ دلانے شہر لاہور سے ہے. یہ 1950 میں لاہور میں ہی پیدا ہوئے. شاہد خان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے. ان کا خاندان تعمیرات کے شعبے سے وابستہ تھا. یہ صرف 16 سال کی عمر میں اسٹڈی ویزا پر روزگار حاصل کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ چلے گئے. یہ امریکہ میں ابتدائی راتیں $2 کے کمرے میں گزارتے تھے. ان کی پہلی نوکری ایک چھوٹے سے ہوٹل میں صرف $1.2 یعنی 120 پاکستانی روپاؤں کے اوز پلیٹس کو دھونا تھا. ناظرین، ایک چھوٹے سے ہوٹل میں 4تھے درجے کا ملازم اور پھر امریکہ کا ملٹی بلینئر، یہ سب کچھ ایک بڑی اور عظیم سکسیس سٹوری کو بیان کرتا ہے. شاہد خان نے یہ بلند مقام اور یہ بے انتہا دولت کیسے حاصل کی، اس کو جاننا کسی موٹیویشنل اور انسپائریشنل سٹوری سے کم نہیں ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاہد خان زیرو سے ہیرو کیسے بنا، اس نے کیسے اتنے کم عرصے میں اتنی دولت، عزت اور شہرت حاصل کی. یہ سب ایک بڑی سکسیس سٹوری کو بیان کرتا ہے. ناظرین، شاہد خان 1967 میں 16 سال کی عمر میں امریکہ آیا. ان کی والدہ ایک یونیورسٹی میں ریاضی کی پروفیسر تھیں. انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی ادوار انتہائی قسم پرسی میں گزارے. امریکہ آنے کے بعد شاہد خان کے پاس 2 آپشنز تھے. یا تو وہ کوئی چھوٹا موٹا روزگار تلاش کرتے اور خود کو ہمیشہ کے لیے ان چند ڈالرز کی نوکری کے لیے وقف کر دیتے، یا پھر اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے اور اپنے لیے کوئی معتبر پیشہ تلاش کرتے. ویورز، امریکہ میں ہمیشہ سے ہی غیر ملکی طلبہ کے لیے تعلیم مہنگی رہی ہے، مگر اس سب کے باوجود شاہد خان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا. دوستو، امریکہ میں اس وقت دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے امریکہ کو تعلیم کا ویٹیکن سٹی قرار دیتے ہیں. امریکہ میں رہ کر تعلیم حاصل نہ کرنے والے کی مثال ایسی دی جاتی ہے جیسے کوئی مکہ مکرمہ میں رہے مگر عمرہ یا حج ادا نہ کر پائے. ویورز، شاہد خان سمجھدار تھے. انہوں نے $1.20 فی گھنٹہ کی مزدوری بھی کی اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف ریلی نوئز کالج آف انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا. شاہد خان نے انجینئرنگ اسکول میں تھوڑی مدت گزارنے کے بعد فلیکس اینڈ گیٹ نام کی ایک کمپنی میں پارٹ ٹائم کام شروع کر دیا. یہ کمپنی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بناتی تھی. شاہد خان کام کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 1971 میں انجینئرنگ اسکول سے گریجویشن حاصل کر لی. گریجویشن کے بعد یہ فلیکس اینڈ گیٹ میں ڈائریکٹر لگ گئے. نوکری کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ امریکہ کی کوئی کمپنی پک اپ ٹرکس کے لیے 1 پیس بمپر نہیں بنا رہی. کمپنیاں 2-2, 3-3
پیسز میں بمپر بناتی ہیں۔ یہ بمپر ٹکڑوں میں ٹرک کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ سفر اور وزن کی وجہ سے بہت جلد ان بمپرز کے جوڑ کھل جاتے ہیں۔ شاہد خان نے نوکری سے استعفیٰ دیا، اسمال بزنس لون کارپوریشن سے $50,000 قرض لیا۔ ان کے پاس $16,000 پہلے سے جمع تھے۔ انہوں نے 1978 میں $66,000 سے ون پیس بمپر بنانا شروع کر دیے۔ آئیڈیا اچھا تھا، چنانچہ ان کا کام چل نکلا۔ خوشحالی آئی اور شاہد خان نے 2 سال میں فلیکس اینڈ گیٹ کمپنی خرید لی، جس میں وہ طالب علمی کے دوران کام کرتے رہے تھے۔ انہوں نے فلیکس اینڈ گیٹ خریدی اور امریکہ کی 3 بڑی آٹو موبائل کمپنیوں کو بمپر سپلائی کرنا شروع کر دیے۔ شاہد خان پر ترقی کے دروازے کھل گئے۔ 1984 میں ٹویوٹا کمپنی نے شاہد خان سے پک اپ گاڑی کے لیے بمپر خریدنا شروع کر دیے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ شاہد خان 1987 تک ٹویوٹا پک اپ کے لیے بمپر سپلائی کرنے والے واحد صنعت کار بن گئے۔ 1999 میں شاہد خان کو ٹویوٹا کمپنی کی تمام گاڑیوں کے بمپر مل گئے۔ یہ واحد کمپنی تھی جو ٹویوٹا کو بمپر فراہم کرتی تھی۔ یوں شاہد خان امریکہ کے بڑے بزنس مین بنتے چلے گئے۔ 2011 میں ان کی کمپنی میں 12,450 ملازم تھے۔ ان کے پاس 48 مینوفیکچرنگ پلانٹس تھے۔ شاہد خان نے دسمبر 2011 میں $76 کروڑ میں امریکہ کا ایک بڑا فٹ بال کلب جیکسن ویلے جگوار بھی خرید لیا۔ یہ امریکہ کی قومی فٹ بال لیگ ہے۔ فوربس نے ستمبر 2012 میں شاہد خان کو دنیا کے ارب پتیوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اس کے علاوہ شاہد خان نے جولائی 2013 میں فلم FC جو کہ ایک بڑا لندن کا فٹ بال کلب ہے، اس کو بھی خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ جو 12 جولائی 2013 میں تقریباً 200 ملین یورو کی خطیر رقم کی عوض یہ بڑا لندن کا فٹ بال کلب بھی خرید لیا۔ دوستو، پاکستانی نژاد شاہد خان کی عمر اس وقت 66 سال ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی رہائش اس وقت امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر نیپلس میں ہے۔ شاہد خان کے علاوہ یہ شاد خان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ شاہد خان کے پاس اس وقت 2 ممالک امریکہ اور پاکستان کی سٹیزن شپ ہے۔ ان کی تعلیم BS میکینیکل انجینئرنگ ہے۔ شاہد خان کے اثاثہ جات میں اس وقت 8.6 ارب امریکن ڈالرز ہیں، جن کی مالیت 9 خرب 21 ارب پاکستانی روپے بنتی ہے۔ یوں یہ پاکستان کے پہلے امیر ترین انسان ہیں۔ ان کے کاروبار میں جیکسن ویلے جگوار، فلم FC، فلیکس اینڈ گیٹ اور ٹورنٹو 4 سیزنز شامل ہیں۔ دوستو، شاہد خان بلا شبہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں۔ امریکہ کی 32 کروڑ کی آبادی میں دولت میں 84 نمبر پر آنا، پاکستان کا پہلا امیر ترین انسان ہونا اور دنیا کے پہلے 400 امیر ترین انسانوں میں آنا بلا شبہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز شاہد خان کو صرف اور صرف اپنی محنت کے بلبوتے پر 35 سال میں حاصل ہوا۔ فرینڈز، شاہد خان کو فلیکس اینڈ گیٹ نامی ایک کمپنی میں ایک بڑی جاب مل گئی تھی، مگر بعد ازاں انہوں نے وہ کمپنی ہی خرید ڈالی۔ اگر وہ بینک سے $50,000 کا لون نہ لیتے تو وہ ہمیشہ اس چھوٹی سی جاب پر اپنی ساری زندگی گزار دیتے۔ یہ وہ عظیم انسان ہیں جن کے بارے میں ہر انسان صرف یہ بات کہتا ہے کہ محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ اس پہیلی میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون ہے جو بازو اور گلا بھی کاٹ دے تب بھی اس پر کوئی کیس نہیں ہوتا۔ سننے میں کتنا عجیب ہے نا؟ تو دھیان سے سوچ کر اس کا آنسر ہمیں کامنٹ کیجئے۔ چلیے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں، اور اس کا آنسر ہے درزی یعنی ٹیلر، جو بازو اور گلا بھی کاٹ دے تب بھی اس پر کوئی کیس نہیں ہوتا۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، جن کا اصل نام عطا اللہ خان نیازی ہے، آپ 19 اگست 1951 کو عیسیٰ خیل میاں والی میں پیدا ہوئے۔ آپ کو پیار سے لالا جی بھی کہتے ہیں، اور آپ کی والدہ آپ کو عطا کہہ کر بلاتی تھی۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے ابتدائی تعلیم عیسیٰ خیل سے ہی حاصل کی، یعنی میٹرک وہاں سے کیا، اور FA آپ نے فیصل آباد سے کیا، اور BA پرائیویٹ۔ آپ کی مادری زبان سرائکی ہے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کل 4 بہن بھائی تھے، جن میں سے 2 بھائی اور 2 بہنیں۔ آپ کے والد زمیندار تھے۔ آپ کا تعلق نیازی پٹھان فیملی سے ہے، جہاں گانے بجانے کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو اس فیلڈ میں آنے پر جتنی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، شاید ہی کسی اور کو ایسی مشکلات درپیش آئی ہوں گی۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی پرائمری میں تھے کہ آپ کو اسکول میں ترانہ پڑھنے اور علامہ اقبال کا کلام پڑھنے کے لیے سٹیج پر بلایا جاتا تھا، اور آپ بہت شوق سے گاتے تھے۔
اسکول سے ہی آپ کا شوق پروان چڑھا تو آپ نے گھر میں چھپ چھپ کر گانا شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ کو اس بات کا علم ہو گیا، لیکن والد احمد خان نیازی کو نہیں معلوم تھا، کیونکہ آپ کے والد بہت سخت طبیعت کے تھے۔ آپ کے ماموں جن کا نام احسن خان تھا، صرف انہوں نے ہی لالا جی کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ عیسیٰ خیل بوائز ہائی اسکول میں تھے تو وہاں آپ کے استاد نے آپ کو گاتے ہوئے سنا تو انہوں نے آپ کی بہت حوصلہ افزائی کی اور بولا کہ تم نے زندگی میں اور کوئی کام نہیں کرنا ماں سوائے گانے کے، اور تم ایک دن بہت بڑے گلوکار بنو گے۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ عطا اللہ کا والد بہت سخت مزاج ہے، وہ کبھی اجازت نہیں دے گا، لیکن آپ کے استاد نے آپ کو بغاوت کرنے کا کہا کہ اپنے فیصلے اور شوق پر ڈٹ جاؤ۔ ایک بار آپ اسکول میں گا رہے تھے کہ کسی نے آپ کے والد کو بتا دیا کہ عطا اللہ اسکول میں گانا گا رہا ہے، تو آپ کے والد آئے اور آپ کو پکڑ کر گھر لے گئے اور بہت مارا، اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے اور کئی دن تک اسکول بھی نہ جا سکے۔ پھر آپ کے والد نے آپ پر نگاہ رکھنی شروع کر دی۔ آپ کے والد چاہتے تھے کہ آپ ڈاکٹر بنیں، آرمی میں یا پولیس میں جائیں، لیکن آپ باز نہیں آئے۔ آپ مار کھاتے رہے لیکن موسیقی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے میٹرک کر لیا تھا تو آپ چھپ چھپ کر ریاض کیا کرتے تھے۔ آپ نے باقاعدہ کسی بھی استاد سے موسیقی کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ جب باز نہیں آئے تو آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ لوگ آپ کے والد کو تانے دیا کرتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا گانے بجانے والا کیسے بن گیا۔ آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد آپ لاہور گئے اور آپ وہاں ہوٹل میں بیرا گیری بھی کرتے رہے۔ پھر فیصلہ آباد چلے گئے اور وہاں جا کر بھی محنت مزدوری کی۔ اس کے بعد کراچی پہنچ گئے۔ کراچی میں آپ نے ٹیکسی چلائی اور پھر ٹرک چلانے لگ گئے۔ اس دور میں اسلام آباد بن رہا تھا تو کنسٹرکشن کا سامان لے کر آپ راولپنڈی سے اسلام آباد آیا کرتے تھے۔ یہ کام آپ نے تقریباً 3 سے 4 سال تک کیا۔ آپ گھر اس وقت واپس آئے جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کی چھوٹی بہن بہت سخت بیمار ہے اور ہسپتال میں زیر علاج ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ آپ اس وقت کراچی میں تھے تو آپ فوری اپنے گھر واپس آ گئے۔ آپ کی اس بہن نے والد سے التجا کی کہ بھائی جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیں اور اس کو گھر واپس آنے دیں، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی وہ بہن فوت ہو گئی۔ تو اس طرح آپ کے والد نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن گانے بجانے کی اجازت گھر میں نہیں تھی۔ پھر لالا جی لاہور اور کراچی میں اپنی قسمت آزمانے چلے گئے۔ آپ کے ایک دوست نے 1973 میں آپ کو نیلام گھر کراچی میں گانے کا موقع دلوایا۔ آپ نے پہلی بار اپنی زندگی کی پرفارمنس نیلام گھر میں دی تھی۔ طارق عزیز نے آپ کو پہلا چانس دیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ یہ وہ دور تھا جب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے۔ لالا جی کا پہلا البم 1978 میں ریلیز ہوا۔ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا مشہور گانا جس نے آپ کو شہرت دی، اس کے بول ہیں دل لگایا تھا دل لگی کے لیے۔ لالا جی سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ اداکار بھی رہے۔ آپ نے چند فلموں میں بھی کام کیا۔ لالا جی نے سرائکی، پنجابی اور اردو زبان میں گلوکاری کی۔ لالا جی نے 5 شادیاں کی۔ آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں جن کے نام ہے سامل جو کہ گلوکار ہیں۔ دوسرے نمبر پر بیٹی جن کا نام ہے لاریب، وہ ماشاءاللہ ہالی ووڈ میں گرافک ڈیزائنر ہے۔ اس کے بعد بیٹا بلاول جو کہ لندن میں زیر تعلیم ہے، اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ وہ بھی زیر تعلیم ہے اور ابھی اس کی عمر 9 سال ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو لندن سے ہی تعلیم دلوائی۔ لالا جی کی اب تک 500 سے زائد کیسٹ ریلیز ہو چکی ہیں۔ آپ نے ہزاروں کے حساب سے گانے گائے۔ لالا جی نے پوری دنیا میں پرفارم کیا سوائے اسرائیل اور روس کے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے۔ لالا جی کو حکومت پاکستان کی جانب سے 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اسی سال ایک بار پھر لالا جی کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو پوری دنیا سے سینکڑوں ایوارڈز ملے۔ پوری دنیا میں آپ کے فین موجود ہیں، خاص طور پر پڑوسی ملک انڈیا میں بھی آپ کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آپ کو فخر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ لالا جی کا گھر ماشاءاللہ محل نما ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے 5 ایکڑ زمین خریدی اور 1995 میں گھر کی بنیاد رکھی۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کی مرضی سے گھر بنوایا اور گھر 5 سال میں مکمل ہوا، لیکن آپ کے والد کو گلوکاری سے اس قدر نفرت تھی کہ آخری وقت تک انہوں نے کبھی آپ کے سامنے آپ کا گانا نہیں سنا۔ لیکن آپ کی والدہ کا کہنا تھا کہ جب عطا اللہ گھر نہیں ہوتے تھے تو اکیلے بیٹھ کر وہ آپ کو سنا کرتے تھے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا کہنا تھا کہ میرے والد صاحب نے میری موسیقی کے شوق کی وجہ سے مجھے بہت مارا، شاید اسی وجہ سے میرے گانوں اور میری آواز میں اتنا زیادہ درد ہے،
لیکن آپ اپنے والد محترم کو آج بھی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مرتے دم تک آپ نے اپنے والد کی بہت دیکھ بھال کی۔ آپ کے والد کی 2016 میں ڈیتھ ہوئی۔ لالا جی نے اپنے گھر میں ہر قسم کے پھل کا درخت اور ہر قسم کی سبزی اگائی ہے۔ سب پودے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے۔ آپ کو پرندوں کا بہت شوق ہے۔ آپ نے گھر میں بہت سارے جانور بھی پال رکھے ہیں۔ پھلوں میں آپ کو جامن بہت پسند ہے اور آپ نے بہت سارے جامن کے درخت لگائے ہوئے ہیں۔ آپ بہت محب وطن انسان ہیں۔ لالا جی پچھلے دنوں بہت بیمار تھے اور کچھ لوگوں نے آپ کے متعلق غلط افواہیں بھی پھیلا دی، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ سب افواہیں غلط تھیں۔ دو چور گولو اور مولو بینک میں چوری کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ دونوں ہاتھ میں گن لے کر ایک بینک میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ بینک میں آلریڈی کسی نے چوری کر رکھی ہے۔ اسی وقت وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے۔ دونوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگلے دن پولیس کو پتا چلتا ہے کہ بینک میں چوری ان دونوں نے نہیں بلکہ کسی اور نے کی تھی۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اب پولیس ان دونوں کو چھوڑ دے گی یا پھر جیل میں ہی بند کر کے رکھے گی؟ چلیے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ پولیس ان دونوں کو جیل میں ہی بند کر کے رکھے گی کیونکہ چاہے ہی ان دونوں نے بینک میں چوری نہیں کی ہے لیکن ان کا ارادہ تو چوری کرنے کا ہی تھا، اور جب پولیس نے ان کو پکڑا اس وقت ان کے ہاتھ میں گن بھی تھی۔ انہوں نے قانون توڑا ہے اس لیے ان کو سزا ملے گی۔ مشہور لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے تو معلوم پڑے گا جو زندگیاں دور سے سونے کی طرح نظر آتی ہیں قریب پہنچنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک سراب بھی نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے مائیکل جیکسن سے جس کو موسیقی کا کنگ سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے مائیکل جیکسن کی 3 بڑی خواہشات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا، وہ سیاہ فام تھا اور گوری چمڑی سے اسے پیار تھا۔ وہ گمنام تھا، شہرت چاہتا تھا، اور تیسرا وہ لمبی عمر جینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ان تینوں خواہشات کے لیے اس نے کیا کیا اقدامات کیے وہ آپ کو بتاتے ہیں ان کی زندگی پہ ایک نظر سے۔ مائیکل 29 اگست 1958 کو انڈیانا US میں پیدا ہوا۔ وہ جیکسن خاندان کا 8واں بچہ تھا۔ اس کی 3 بہنیں اور 5 بھائی تھے۔ والدہ کا نام کیتھرائن تھا، پیانو اچھا بجا لیتی تھی۔ والد تھے جوزف جو کہ سابق باکسر بھی تھے اور لوکل بینڈ کے ساتھ گٹار بھی بجا لیتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ میں سیاہ فاموں کو انسانوں کے برابر حقوق ملنے شروع ہوئے تھے۔ اس سے قبل ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ سیاہ فاموں نے گوروں کے برابر آنے کے لیے اور ان سے عزت پانے کے لیے 2 شعبوں کا کثرت سے استعمال کیا۔ نمبر 1 مذہب اور دوسرا میوزک۔ جوزف جیکسن نے بھی اسی شعبے کو اپنایا اور جیکسن برادر کے نام سے لوکل بینڈ بنا کر کام کرنے لگا۔ یہ بینڈ رش والی جگہ اور ریلوے اسٹیشن پر پرفارم کرتا جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔ جوزف کے ہمراہ اس کے بیٹے بھی کام کرنے لگے تو اس کا نام جیکسن 5 کر دیا گیا۔ 1964 میں 5.5 سال کی عمر میں مائیکل بھی اپنی بھائیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جیکی، ٹائٹو، جرمنائی اور مارلن اس گروپ کا حصہ تھے۔ والد اور بھائی آپ پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ کیا کرتے تھے، لیکن مختصر ہی مدت کے بعد مائیکل گروپ میں لیڈنگ سنگر اور ڈانسر کے طور پر مشہور ہونے لگا۔ جیکسن 5 کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔ جیکسن فیملی انڈیانا سے لاس اینجلس منتقل ہو گئی۔ انڈیانا میں یہ 2 بیڈ کے مکان میں رہتے تھے۔ لاس اینجلس میں ان کا مکان بھی بڑا ہو گیا۔ 1970 جنوری میں آئی وانٹ یو بیک جیکسن 5 کا بہترین سانگ بنا اور مشہور ہوا۔ پوری امریکہ میں آپ کی شہرت پہنچ گئی۔ 1971 میں اور ترقی ہوئی اور 2 ایکڑ کے مکان میں شفٹ ہوئے۔ لاس اینجلس سے کیلیفورنیا آپ منتقل ہو گئے۔ اس عرصے کے دوران مائیکل چائلڈ پرفارمر سے ٹین آئیڈل بن چکا تھا۔ جیکسن 5 بینڈ تو مقبول ہو ہی رہا تھا لیکن مائیکل جیکسن کی مقبولیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ الگ اپنے 4 سولو البم بھی ریلیز کر چکے تھے۔ جیکسن 5 سیاہ فام لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکا۔ مائیکل جیکسن کے 5ویں سولو البم آف دی وال نے اسے سولو پرفارمر کے طور پر زیادہ متعارف کروا دیا۔ US بل بورڈ 200 پہ یہ البم 3رے نمبر پر رہا۔ اس کی 20 ملین کاپیز پوری دنیا میں فروخت ہوئیں۔ اس البم نے مائیکل کو اور قیمتی بنا دیا۔
مائیکل میوزک انڈسٹری میں سب سے زیادہ ریٹ لینے والا شخص بن چکا۔ یہ وہ وقت تھا کہ مائیکل مشہور ہو چکا تھا، لیکن وہ اس سے آگے بڑھ کے شہرت کی بلندیوں تک جانا چاہتا تھا۔ اس دوران اس کو ایک نجومی ملا۔ نجومی سے اس نے اپنی عمر پوچھی تو نجومی کہنے لگا کہ تم 70 سال سے زیادہ نہ جی پاؤ گے۔ مائیکل نے نجومی کے ساتھ شرط لگائی کہ وہ 140 سال جی کر بتائے گا، زندہ رہ کر بتائے گا اسے۔ نجومی ہنسا اور اس نے کہا تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو پائے گی، کیونکہ تم میری موت سے کئی برس پہلے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ مائیکل نے لمبی عمر کو اپنا جنون بنا لیا۔ اس دوران وہ ترقی کی سیڑھیاں عبور کرتا چلا گیا۔ مائیکل کو امریکہ کے پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن کی جانب سے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1988 میں مائیکل نے اپنی آٹو بایوگرافی ریلیز کی جو اس کے ہر البم کی طرح مشہور ہوئی۔ اپنے نئے البم تھرلر میں مائیکل سیاہ فام کی جگہ سفید فام نظر آئے، لیکن یہ بات بھی ان کی مقبولیت کو کم نہ کر سکی۔ مائیکل کو کنگ آف پاپ کے نام سے جانا جانے لگا۔ 1988 میں کیلیفورنیا میں 2700 ایکڑ زمین خرید کر اپنی رہائش گاہ کے لیے محل تیار کیا، جس کی لاگت $17 ملین سے زائد تھی۔ مائیکل نے اپنی زندگی میں اتنے ایوارڈ جیتے کہ گنیز بک آف ریکارڈ میں سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے والے انسان کے طور پہ آپ کا نام درج ہوا۔ 1993 میں مائیکل پہ چائلڈ سیکچول ابیوز کے الزامات لگے، مقدمہ چلا، پولیس نے آپ کے گھر پہ چھاپا مارا۔ بعد ازاں مائیکل نے لڑکے کے والد سے $25 ملین کے عوض صلح کر لی، جس پہ کیس بند کر دیا گیا۔ مشہور اداکارہ کی بیٹی لیزا میری پریسلے کو 1993 میں ٹیلی فون پہ پرپوز کیا اور 1994 میں شادی کر لی۔ یہ شادی صرف 1 سال اور کچھ دن چل سکی اور ڈائیورس ہو گئی۔ مائیکل نے ATV MTV میوزک کمپنی بنا رکھی تھی جو کہ اربوں روپے کا بزنس کیا کرتی تھی۔ 1996 میں ایک نرس ڈیبے سے شادی کی، یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ 1999 میں ڈائیورس ہو گئی۔ دوسری شادی سے 1 بیٹی اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 2002 میں ایک مرتبہ پھر آپ پر چائلڈ سیکچول ابیوز کے الزامات لگے، مقدمہ چلا۔ مقدمے کے فیصلے سے قبل ہی بحرین میں آپ شیخ عبداللہ کے مہمان ہو گئے۔ آپ کا شمار امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے اسٹیج چھوڑ دیا۔ 2009 میں واپس کم بیک کا اعلان کیا اور لندن میں شو کرنا چاہا۔ لاکھوں ٹکٹ ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ جیسے ہی شو کی تاریخ نزدیک آئی، یہ کہہ کر آگے کر دیا گیا ایونٹ کہ مائیکل مزید ریہرسل کرنا چاہتے ہیں۔ شو کی اگلی مقررہ تاریخ سے قبل ہی مائیکل کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ 2009 میں آپ کے انتقال کی خبر جیسے ہی میڈیا پہ آئی، کروڑوں لوگوں نے یہ خبر شیئر کی، اس کو پڑھا۔ دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن گوگل چند منٹوں میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں کے استعمال کرنے سے، اس خبر پہ ری ایکشن دینے سے کریش کر گیا اور 25 منٹ تک گوگل کو صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل سیاہ فام تھا، اس نے سرجری کرائی، سفید فام ہو گیا اور اپنی خواہش پوری کی۔ مائیکل گمنام تھا، محنت کی، شہرت کی بلندیوں کو پہنچا اور یہ خواہش بھی پوری کی۔ تیسری اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ لمبی عمر جینا۔ وہ چاہتا تھا کہ 150 سال کی عمر میں وہ ڈانس کرے، گانا گائے۔ 150 سال جینے کی خاطر اس نے کیا کیا نہ جتن کیے۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سو جایا کرتا تھا، گلوز کا استعمال کرتا اور ماسک پہنتا۔ اس کی ہر خوراک پہلے ڈاکٹر منظور کرتے، اس کے بعد وہ استعمال کرتا، لیکن اس قدر احتیاط بھی اسے موت سے نہ بچا سکی۔ وہ خود کو خوبصورت دکھنے کے لیے اور جوان رہنے کے لیے انجیکشن لگواتا اور یہی انجیکشن اس کی موت کا سبب بنے۔ 14 ڈاکٹر اس کے ملازم تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی جان نہ بچا سکے۔ اس نے اپنے ایک گانے میں لفظ اللہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں مسلمان ہونے کی جھوٹیں افواہیں پھیلا دی، لیکن ایسا بالکل نہ تھا۔ البتہ اس کے بھائی مسلمان ہوئے اور اس کا بھتیجا جعفر جیکسن 2020 میں پاکستان بھی آیا۔